أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 سے 105 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ آیات میں ایک بات فرمائی گئی تھی کہ ہم نے آپ پر قرآن حکیم نازل کیا ہے تبیان لکل شیء نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے آپ پر ایک عظیم الشان کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے اور وہ رہنما اور باعث رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. جب اتنی عظیم الشان کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی جو تمام ضرورتوں کو شامل ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے اور وہ انسان کی کوئی چھوٹی بڑی بھلائی گوارا نہیں کرتا کہ انسان کو حاصل ہو. تو جب قرآن حکیم اتنی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے تو شیطان کب گوارا کرتا ہے کہ مسلمان انسان اس نعمت سے استفادہ کرے؟ کبھی نہیں کرتا. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالی ایک ایسا حکم دیتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو شیطان اللہ کی کتاب سے استفادہ کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور وہ ہے اللہ کی ذات سے استعاذہ، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانا شیطان سے. تو جو اللہ کی پناہ میں شیطان سے آ جائے تو شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ اس کا آغاز انہی کلمات سے کیا جائے جس میں اللہ سے استعاذہ کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں بھی فرمائے گا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو آپ پناہ لے لیا کریں اللہ کی شیطان مردود سے. اور ایک دوسری آیہ کریمہ میں بھی اس کا ذکر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو استعاذہ کرنا چاہیے.
اور اگر تلاوت کے درمیان وقف کر لے، رک جائے آدمی، تو دوبارہ جب شروع کرے تو بھی استعاذہ کر کے، کیونکہ جب بھی آپ شروع کریں تو استعاذہ کریں۔ اس کے لیے ایک تو یہی معروف استعاذہ ہے جو سب کو معلوم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ لفظ استعاذہ کا مطلب یہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بھی کلمات حدیث میں آئے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، دوسرے نمبر پر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر اچھے اور بھلے کام کے آغاز کے پڑھنے کا حکم ہے، اور جس اچھے کام کو، جائز کام کو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بے برکت رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ، اور بعض روایت میں بحمد اللہ، جو اللہ کی حمد یا اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے فہو اقطع، وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ سے تو ہر کام ہی شروع کرنا چاہیے، لیکن ہر کام اعوذ باللہ سے نہیں شروع کیا جاتا، قرآن حکیم اعوذ باللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ کہ علاوہ قرآن مجید کے بھی کئی کام ایسے ہیں کہ جن میں استعاذے کا حکم ہے، جیسے باتھ روم جائیں تو کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ خبیث جنات مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان سے میں پناہ لیتا ہوں۔ اس طرح استعاذہ کی اور بھی کئی چیزیں ہیں، کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم اور ضروری بات کیا ہے کہ قرآن مجید کا آغاز سے کیا جائے۔ نماز میں کیونکہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن مجید ہی کا حصہ ہے، تو کیا ہر رکعت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھیں؟ تو اس میں ائمہ اجتہاد کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت کے آغاز میں اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ پڑھنا چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف پہلی رکعت کے آغاز میں ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ اور پھر الحمدللہ ہے، اور باقی رکعات میں صرف بسم اللہ اور الحمدللہ کافی ہے، یعنی ایک دفعہ استعاذہ ہو گیا، اور استعاذہ ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے، تو جب پہلی رکعت میں ہو گیا تو باقی رکعات میں اس کی ضرورت نہیں، البتہ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ خیر وہ تو بسم اللہ کو بھی چونکہ سورت کا جز مانتے ہیں، تو جب تک بسم اللہ نہ پڑھی جائے گی تو خود ان کے ہاں سورۃ الفاتحہ بھی مکمل نہ ہوئی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں، اس لیے بسم اللہ اگر کسی سورت کے شروع میں نہ پڑھی گئی تو اس کا مطلب نہیں کہ سورت مکمل نہ ہوئی، تاہم بسم اللہ پڑھنی سنت ہے۔ ہاں جی جی، بسم اللہ پڑھنا ضروری، اگر آپ شروع سورت سے پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے شروع سورت میں تو بسم اللہ ہوتی ہے، لیکن شروع سے نہیں پڑھتے تو پھر ضرورت نہیں ہے، آیات سے نہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو ایسا جب کریں گے تو شیطان اس عظیم الشان کتاب سے استفادہ کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ جی پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے تسلط کے بارے میں فرماتے ہیں إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک شان یہ ہے کہ شیطان کو غلبہ حاصل نہیں، سلطان کا مطلب غلبہ، جی اسی سے بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں کیونکہ وہ پوری کنٹری پر غالب ہوتا ہے، تو شیطان کو غلبہ حاصل نہیں، یعنی شیطان غالب نہیں آ سکتا ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو شیطان مکمل کنٹرول ان پہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کر سکتا،
یعنی کچھ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ زور لگاتا ہی اہل ایمان پر ہے، اور جتنا آدمی نیکی کی طرف چلے گا تو شیطان اتنی رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اس کا واسطہ ان لوگوں سے تو بہت کم ہے جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ تو چل ہی رہے ہیں، تو زیادہ چھیڑ چھاڑ اس کی ہوتی اہل ایمان سے ہے۔ اس لیے یہ نہیں فرما کہ شیطان چھیڑ ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ فرما کہ غالب نہیں آ سکتا، یعنی مقابلہ تو مومن کے ساتھ ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توفیق نہیں دیتے کہ وہ مومن متوکل پر غالب آ جائے اور بالکل اس کو دین کے رستے سے مکمل طور پہ ہٹا دے، ایسا نہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں، متوکل ہیں، صالح بندے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان کی طرف سے ان کو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، سمجھے، اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ انہیں بیدار کر دیتا ہے، ہوشیار کر دیتا ہے، اور فوری طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور شیطان کی چنگل سے نکل جاتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، کچھ نہیں، شیطان کا غلبہ انہی لوگوں پر ہے، مکمل دسترس، مکمل کنٹرول انہی لوگوں پر ہے، یتولونہ، جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، تو مکمل طور پہ پھر ان پہ چھا جاتا ہے جی، اور وہ لوگ بھی شیطان کے زیر تسلط رہتے ہیں، ہم بھی مشرکون، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کے زیر تسلط ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو شیطان سے دوستی کر لے تو وہ مومن بھی ہوگا تو شیطان اس کو خراب کر دے گا، اور جو لوگ ہیں ہی سرے سے مشرک تو وہ تو اس کے زیر تسلط ہیں، تو ان لوگوں پہ مکمل قابو ہوتا ہے۔ لیکن جو مومن متوکل علی اللہ ہوتا ہے تو شیطان چھیڑ چھاڑ تو ضرور اس کے ساتھ کرتا ہے، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مکمل کنٹرول شیطان کا ان پہ نہیں ہونے دیتے، تو مقابلہ ان کا ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تو اسی سلسلے میں ہو گئی کہ عظیم الشان عظیم المرتبت کتاب جو تمہیں ملی ہے، شیطان کبھی اس سے استفادہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا تا وقت کہ اس کے آغاز میں اللہ سے پناہ نہ لے لی جائے، اور اللہ سے پناہ لے لی جائے تو شیطان کا غلبہ پھر نہیں رہتا، اور پھر ایک مسلمان اللہ کی کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کی آیات میں قرآن حکیم کے سلسلے میں کچھ شبہات کا، کچھ اعتراضات کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ قرآن حکیم پر نزول قرآن کے وقت سے اعتراضات ہوتے رہے ہیں، اور اعتراض کس چیز پہ نہیں ہوتا؟ اعتراض تو ایک ایسی آسان بات ہے جس کے لیے کوئی علمی قابلیت کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو ہر آدمی اٹھ کر بڑی سی بڑی چیز پر بھی اعتراض کر دیتا ہے، اور بالکل کھلی ہوئی چیز پر بھی اعتراض کر دیتا ہے۔ اب کوئی کہے بالکل صاف دھوپ نظر آتی ہو، سورج نظر آتا ہو، اور کہہ دے کہ مجھے تو سورج نظر نہیں آتا، آپ کیا کہیں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اعتراض کے لیے کوئی علمی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، ہر کس و ناکس بڑی سی بڑی اور واضح سے واضح چیز پر بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ اب تو قرآن حکیم کی شان تو یہ ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، تو گنجائش نہ ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ اعتراضات پھر قرآن مجید پہ دنیا نے کیے، آج تک کر رہے ہیں، نہ معلوم کب تک کرتے رہیں گے۔ ہر مذہب و ملت والوں نے جی قرآن حکیم پر اعتراضات کیے، تو نزول قرآن کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا ہے کہ اعتراضات ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اعتراض کی گنجائش نہیں۔ تو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا وجہ سے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔
تو انہی اعتراضات میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم میں نسخ کیوں ہوتا ہے. یہ سورۃ البقرہ میں بھی آیت یعنی مسئلہ گزر چکا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے. یہ جواب اس زمانے میں یہودیوں کی طرف سے بھی ہوا، کیونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے تو زیادہ تر اس مسئلے کو کس نے اچھالا؟ یہودیوں نے. ان کا دیکھا دیکھی پھر مشرکین مکہ نے بھی اس اعتراض کو اپنا لیا. تو یہاں یہ اعتراض وہی ہے، پر یہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہے، اور سورۃ البقرہ میں بھی یہی اعتراض تھا لیکن وہ یہود کی طرف سے تھا. اعتراض یہ ہے کہ قرآن حکیم میں نسخ کیوں ہوتا ہے. نسخ کا معنی ایک حکم آیا، کچھ عرصے کے لیے چلا، پھر اس کو چینج کر دیا. تو چینج کرنا، تبدیل کرنا، یہ تو لا علمی کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک چیز، ایک حکم دیا اور وہ پھر چینج کیا. اس کا مطلب ہے کہ حکم دینے والے کو معلوم نہیں تھا کہ آگے تک یہ چلے گا. تو لہذا، اور اللہ تعالی تو عالم الغیب والشہادہ ہیں اور بکل شیء علیم ہیں، تو ان کو اپنے احکامات کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شروع سے کوئی ایسا حکم دے جو آخر تک چلتا رہے. تو اس لیے کہتے تھے کہ چونکہ قرآن حکیم میں ایسا ہوتا ہے، اور واقعہ کی ایسا ہوتا ہے، واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات میں رد و بدل کیا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں مشرکین کو جواب دیتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم کسی آیہ کریمہ کے بدلے میں دوسری آیہ کریمہ لاتے ہیں، دوسری آیت لاتے ہیں اس کی جگہ، تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ واللہ اعلم بما ينزل. یہ جواب ہے. جب ہم ایک آیت کے بدلے میں دوسری آیت لاتے ہیں تو اللہ خوب جانتے ہیں اس کو جو اللہ نازل کرتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے. یہ کیا فائدہ ہے اللہ جانتے ہیں، اور لازماً وہ تبدیلی کسی بڑے فائدے پر منتج ہوتی ہے، بلا مقصد نہیں، یا کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی بہت بڑے فائدے کی بنیاد پہ اس قسم کی بات ہوتی ہے. لیکن جو لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے وہ اس کو اعتراض کا ذریعہ بنا کر کہتے انما انت مفتر. جی اس سے لگتا ہے کہ یہ آپ خود بناتے ہیں. مفتر مفتری سے ہے گھڑنے والا، خود بنانے والا. معلوم ہے کہ آپ خود بناتے ہیں اور خود بدلتے رہتے ہیں. ایک بات پسند نہیں ہے اس کو بدل کے دوسری کر دی، اس کو پسند ہے بدل کے دوسری کر دی. اللہ کو بدلنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ جب یہ تبدیلی ہوتی ہے تو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارستانی ہے، آپ ایسا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک جواب تو دینا واللہ عالم بما ينزل. اللہ اس کی حکمت کو خوب جانتے ہیں. اور اللہ کی صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ حکیم. اور حکیم کے نسخوں میں تبدیلی لا علمی کی نشانی نہیں ہوتی، کمال علم کی نشانی ہوتی ہے. کیا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم اگر نسخہ بدلتا ہے مریض کا تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، لا علم ہے؟ بلکہ اگر ایک ہی نسخہ دے آپ کہیں گے اس کو پتہ نہیں، اور جو بار بار نسخے تبدیل کرے تو آپ کہیں بڑا ہی ماہر ہے. دیکھو لفظ دیکھتے پھر بدلتا ہے، لفظ دیکھتے پھر یہ بڑا ہی لائق. تو حکیم کے نسخے میں تبدیلی لا علمی کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ کمال علم کی نشانی ہوتی ہے. اور اللہ تو ہیں ہی حکیم. اگر وہ احکامات کے نسخوں میں رد و بدل کرتے ہیں تو یہ یقیناً یہ ان کی علم اور دانش کی علامت ہے، اور یہ افتراء کی کوئی دلیل نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو خود بنا کر خود تبدیل کرتے رہتے ہیں. جی اللہ تعالی اپنے بندوں کے مزاج، ان کے حالات سے بخوبی واقف ہے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نسخ کا وہ مطلب نہیں
جو ہمارے ہاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی اس تبدیلی کو اس تبدیلی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بظاہر ایسی تبدیلی لگتی ہے، در حقیقت یہ تبدیلی ہوتی نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو قانون بدلتا ہے یا حکماء یا اطباء کے ہاں نسخے بدلتے ہیں تو وہ یقیناً اس وجہ سے کہ انہیں مستقبل کا سارا علم نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے سارے حالات سے باخبر نہیں ہوتے، اس لیے وہ قانون بناتے ہیں بدلتے ہیں، قانون بناتے ہیں بدلتے ہیں۔ اسی طرح کے حکماء اطباء نسخے بدلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تبدیلی ہے نا وہ صرف بظاہر تبدیلی ہے، در حقیقت تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز طے شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ ہم جسے نسخ یا تبدیلی کہتے ہیں وہ یہاں نہیں، بظاہر ہے، حقیقت میں نہیں۔ اللہ کے علم میں تو یہ تسلسل ہے ایک چیز کا کہ یہ حکم جو میں نے دیا ہے یہ یہاں تک کے لیے دیا ہے، یہاں تک کے لیے دیا۔ جب بات یہاں تک پہنچے گی تو اس کے بعد یہ حکم میرا چلے گا، پھر یہاں تک یہ رہے گا، پھر یہاں سے یہاں تک یہ رہے گا۔ تو یہ تبدیلی نہیں ہے، انتہائی حکم ہے، انتہائی حکم، ابتدائی حکم۔ یہ نہیں کہ یہاں سٹاپ ہو کر اب ایک نیا حکم آ گیا، نہیں، یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن حکیم لوح محفوظ میں پہلے سے ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیز وہاں پر ہے کہ نہیں کہ یہ حکم یہاں تک، یہ حکم یہاں تک، یہ تو طے شدہ بات ہے، تبدیلی نہیں، انتہائی حکم ہے۔ لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اتنا یہاں تک بات ختم ہو گئی، اس کو چینج کر دیا، چینج نہیں ہوا، وہ تھا ہی یہاں تک، اس کا ٹائم ہی ختم ہو گیا، وہ یعنی لمٹ تک تھا، اس کی لمٹ پوری ہوگی تو ہم دیکھتے کہتے جی یہ تبدیل ہو گیا۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تبدیلی جو آیات الہی میں ہے یا احکامات الہی میں ہے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا افتراء نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی تبدیلی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کی دلیل اور نشانی ہے، دلیل اور نشانی ہے۔ وہاں بھی ارشاد فرمانا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کیسے جواب دیا؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ جو ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، اور ننسها یا آپ کے دل و دماغ سے اس کو بھلا ہی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرتے کہ نأتی بخیر منہا، ہم اس سے زیادہ اچھا حکم لاتے ہیں، او مثلہا یا بظاہر وہ اسی جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اور کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو جب ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ نسخ احکام پہ بھی، نسخ آیات پہ بھی قادر ہے۔ تو بہر صورت یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ آیات قرآنی میں نسخ ہوا، احکام الہی میں بھی نسخ ہوا، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور حکمت پر مبنی ہے اور امت کی مصلحت کی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کے اعتراض کی وجہ نہیں بن سکتی، جس کو یہودی نے بھی اعتراض کی وجہ بنایا اور مشرکین نے بھی اعتراض کی وجہ بنایا۔ اب جو قرآن حکیم میں نسخ ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اس کے اندر ایک حکم دیا، پھر اس کے بعد دوسری آیت آئی اور وہ پہلا حکم دوسری آیت کے حکم سے ختم ہو گیا، پر آیت برقرار ہے، آیت کو نہیں ہٹایا، وہ اپنی جگہ میں ہے، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، صرف اس کا حکم اٹھا لیا۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کا بھی نسخ ہے کہ آیت موجود ہے پر دوسری آیت سے
اس کا حکم ہٹا دیا، آیت کو نہیں ہٹایا، وہ اپنی جگہ میں اس کی باقاعدہ تلاوت ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کا جب حکم ہٹ گیا تو اس کا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی اس کے اور بھی مطالبے، یہ ضروری نہیں کہ ایک آیت کا حکم نہیں رہا تو اس کے اور فوائد بھی نہیں رہے۔ اس کی تلاوت میں جو فائدہ ہے، اس پر ایمان کا جو فائدہ ہے، ٹھیک، اور نہ معلوم کہ اس منسوخ شدہ آیت میں اور کئی ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ وہ بالکلیہ منسوخ نہیں ہوتی، بعض حالات میں بعض اعتبارات سے اس پر بھی کسی نہ کسی درجے کا عمل ہوتا ہے۔ تو بالکل یہ معاملہ صاف نہیں ہے کہ وہ فائدے سے خالی ہے، فائدہ اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور کچھ نہ سمجھے تو تلاوت تو ہو رہی ہے نا، اللہ کی کلام تو وہ ہے جی۔ تو ایک نسخ یہ ہوا کہ آیت موجود ہے، اس کا حکم ہٹا دیا گیا اور دوسری آیت کا حکم لاگو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ آیت بھی اٹھا لی، حکم بھی اٹھا لیا، اور وہ فراموش کرا دی دل و دماغ سے، بھلا دی وہ آیت دل و دماغ سے، اور ننسہا، یا اس کو ہم سرے سے بھلا دیں۔ کسی وقت وہ آیت یاد تھی، حکم بھی تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ذہن سے اس آیت کو بھی نکال دیا، اس کا حکم بھی ختم کر دیا۔ ایک نسخ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ایک نسخ یہ ہے کہ آیت تو کسی وقت تھی، آیت کو صرف ہٹا دیا پر اس کا حکم برقرار ہے۔ ایک وقت ایک آیت تھی، اس کا حکم بھی تھا، پھر اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے آیت کی تلاوت کو ختم کر دیا، لیکن حکم اس کا اب بھی باقی ہے۔ جیسے سورہ نور کی ایک آیت کے بارے میں ہے کہ محسن شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ جب وہ ان کے اقرار سے جرم یا 4 گواہوں کی شہادت سے جرم ثابت ہو جائے، اور مجرم کیا ہیں؟ شادی شدہ ہیں، تو ان کی سزا آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ سنسار ہے، رجم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکم اب بھی ہے، لیکن یہ آیت کسی وقت سورہ نور میں تھی، اب آیت نہیں۔ آیت تھی الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ الشیخ والشیخہ یعنی شادی شدہ مرد اور عورت، اذا زنیا جب یہ بدکاری کا ارتکاب کریں، فرجموہما ان دونوں کو رجم کرو، سنسار کرو۔ نکالا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے، اور واللہ عزیز الحکیم اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ تو یہ آیت کسی وقت تلاوت ہوتی تھی، حکم بھی تھا، پھر مصلحتاً اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تلاوت کو تو ختم کر دیا، اور حکم اس کا اب بھی باقی ہے۔ اور ایسا بھی میں نے بتایا کہ تلاوت بھی گئی، حکم بھی گیا، تلاوت گئی، حکم ہے، تلاوت ہے، حکم نہیں، اور چوتھی قسم کی وہ آیت ہے کہ تلاوت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں، اور یہ سب اللہ کی تحت القدرت ہیں۔ یہ اپنی قدرت بتانے کے لیے میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں کروں، اور کوئی کہ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ کی قدرت پہ اعتراض ہے، اللہ کی حکمت پہ اعتراض ہے۔ یہ حکیم اور طبیب جانتا ہے کہ جو نسخہ میں نے لکھا ہے مریض کے لیے، یہ کتنے ٹمپریچر تک کام دے گا، یہ یا کتنے دنوں تک کام دے گا، اور پھر وہ اس کے بعد تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ حکمت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کریم کے زمانے میں لوگوں کے حالات و مزاج کے اعتبارات سے احکامات دیے۔ ایک دم پورا مکمل حکم اس وقت آ جاتا تو ان کے لیے دشواری ہوتی جی۔ اسی لیے قرآن مجید پہ عمل آسان ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ورنہ معاملہ ہوا تھا جب تورات کے ساتھ ہوا تھا۔ جب تورات لکھی لکھائی اور مکمل کتاب سامنے آئی، اور اس کو جو یہودیوں نے بنی اسرائیل نے پڑھا تو چکرا گئے کہ یہ سارے حکم کی تعمیل کیسے ہوگی۔ تو لہذا جان چھڑانے کے لیے انہوں نے
یہ کتاب اللہ کی ہے ہی نہیں، موسیٰ نے خود بنایا 40 دن پر، تو پھر ایک دم مکر گئے، ایک دم انہوں نے پلٹا کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اس طریقے سے نازل بھی نہیں کیا کہ سارے احکامات بیک وقت آ جائیں، یا یہ کہ سارے احکامات بیک وقت اول سے آخر تک لاگو ہو جائیں۔ احکامات دیے بھی آہستہ آہستہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمی بیشی کو بھی رکھا تاکہ سہولت سے اس کتاب پہ، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پہ بڑی آسانی کے ساتھ امت نے عمل کیا، اور پھر وہ عمل آہستہ 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 چلتے چلتے یہاں تک پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ تو آپ ان کے جواب میں، اللہ تعالیٰ نے تو جواب دے ہی دیا نا، واللہ اعلم بما ينزل، اور بل اکثرهم لا يعلمون، یہ بے علم ہے جو اعتراض کرتے ہیں، ان کی اکثریت بے علم ہے جو اعتراض کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ اپنے قانون کو نازل کرنے میں خوب جانتے ہیں کہ کون سا حکم کہاں تک دیا جائے۔ لیکن آپ ان کو یہ جواب دیں، آپ قل نزل روح القدس، آپ فرما دیجئے میں نے افتراء نہیں کیا، قرآن میں نے نہیں بنایا، میں اس میں تبدیلیاں نہیں لا رہا، بلکہ اس کتاب کو نازل کیا روح القدس نے۔ روح القدس کا لفظی معنی ہے پاک روح، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، روح الامین بھی، روح القدس بھی۔ جی تو یہ روح القدس کے توسط سے آیا ہے، کتاب اللہ کی ہے، قانون اس کا ہے، اور مجھ تک اس قانون کے لانے میں واسطہ کون ہے؟ روح القدس۔ اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے توسط سے جو قرآن حکیم بھیجا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ جی یہ ایسی محفوظ ترین کتاب ہے، ایسی محفوظ ترین طریقے سے آئی ہے کہ جس کے سامنے سے بھی باطل اس میں نہیں آ سکتا، اور نہ پیچھے سے، آگے پیچھے سے اس میں باطل کے داخلے کے رستے مسدود اور بند ہیں، اور یہ حکیم الحکیم حمید ذات کی طرف سے آئی ہے۔ اور سورہ جن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کو لانے کے لیے بڑے حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں۔ پہلے تو خود جبریل امین کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے طاقتور فرشتے ہیں، کتنے عظیم اور مطلب کہ ان کے پاس سے اس میں کوئی رد و بدل کر لے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی اور پھر یہ کہ روح القدس تنہا بھی نہیں لاتے، ان کے ساتھ کروڑوں فرشتوں کی فوج ہوتی ہے۔ جی تو اس طریقے سے بحفاظت اتنے، اور روح القدس خود بھی ایسا ہے کہ روح الامین بڑا ہی امانت دار فرشتہ ہے، وہ خود بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں کرتا، خارجی طور پہ بھی اس میں داخلے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو جب ایسا فرشتہ اس کتاب کو لاتا ہے جو خود بھی امین ہے، قوت والا بھی ہے، اتنا زبردست ہے، پھر حفاظتی گارڈ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنے کہ یہ فلاں بنا لیا، فلاں بنا لیا، کوئی بات کہنے کی ہے؟ جی تو قل نزل روح القدس من ربک، کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس فرشتے نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، اور بالحق، سچ مچ، اس میں کس دروغ گوئی کا کوئی احتمال نہیں۔ اور اس کا ترتیب نزول جو رکھا ہے کہ 23 سالوں میں اس کے احکامات تدریجاً آتے رہے، آہستہ آہستہ آتے رہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایک حکمت تو سورہ فرقان میں بتائی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی کتاب کی شکل میں ایک ہی دفعہ نہیں بھیجا تاکہ آپ کے دل کو ٹھہرائے رکھے، آپ سے رابطہ رہے، آپ سے
رابطہ رہے، آپ کا دل بار بار کی وحی سے مطمئن رہے۔ دوسری وجہ یاد لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اس ترتیب نزول آہستہ آہستہ کی ترتیب نزول سے ہم مومنوں کو بھی ثابت قدم رکھیں، ان پر بھی بیک وقت احکامات کا بوجھ نہ آ جائے۔ آہستہ آہستہ احکامات میں یہ عادی ہو جائے، پہلے احکامات میں سہولت ٹھیک، پھر اس کے بعد اور سہولت، پھر اور، تو یوں عادت ہو جائے گی تو احکامات پہ عمل آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دین پہ ثابت رہیں اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، تو اس طرح نزول کی ترتیب اور یہ احکامات میں نسخ اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عمل کرنا اس پہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں آپ نماز میں، جو نماز ہم اس وقت پڑھتے ہیں، تو شروع سے کوئی ایسی نماز تھی نہیں، اس میں بڑی رعایتیں تھیں، شروع میں بڑی رعایتیں تھیں شروع میں۔ کیسے؟ آپ ایک دوسرے سے ضروری بات چیت بھی کر سکتے تھے، ضرورت کا بیچ میں جا آ بھی سکتے تھے، سلام کا جواب بھی دے سکتے تھے جی، اور بیچ میں بات ہو جاتی تو دوبارہ وہیں سے نماز پڑھ سکتے تھے، نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ تو کتنی رعایتیں تھیں۔ اسی طریقے سے بالکل شروع میں رات کی نماز تھی، اور لیکن بالکل شروع میں ساری رات کی نماز تھی۔ 1 سال کے بعد ساری رات کی نماز ختم کر نماز تو رات کی رکھی، لیکن جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھو۔ تو لیلۃ المعراج تک یہی سلسلہ رہا، صرف رات کی نماز۔ لیلۃ المعراج میں پھر 5 نمازیں فرض ہوئی، 5 نمازیں بھی ساری فرض ہوئی، تو ہر نماز 2 رکعت پر مشتمل تھی، فجر 2، ظہر 2، عصر 2، مغرب 2، عشاء 2۔ لیکن بعد میں جو یوں اطمینان ہوا، نمازوں کی عادت پڑ گئی، شوق اور ذوق بڑھا، تو نمازوں کی رکعات میں اضافہ کر دیا۔ فجر اپنے حال پہ چھوڑ دی، ظہر میں 2 کا اضافہ، عصر میں 2 کا اضافہ، مغرب کے ساتھ 1 کا اضافہ، عشاء کے ساتھ 2 کا اضافہ۔ تو اس طریقے سے دیکھیں نماز بھی بتدریج اس سٹیج پہ پہنچی جس کو ہم آج پڑھتے ہیں۔ ایسے روزے کا مسئلہ ہے، جو روزہ آج رکھتے ہیں بالکل شروع میں یہ ایسا نہیں تھا، احکامات کچھ سخت تھے، کہیں نرم تھے، اور پھر اس میں رد و بدل کر کے یہ موجودہ سٹیج پہ آ گیا۔ حج سے چونکہ بالکل آخر میں فرض ہے تو وہ تو جیسا ہے ایسے ہی ہے، لیکن باقی احکامات میں زکوٰۃ ہے دوسرا، تو اس میں یہ جو تبدیلی کی گئی یا جو رفتہ رفتہ احکامات آئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بندوں کی سہولت بھی پیش نظر تھی، اور یہ کہ عملی زندگی میں کم سے کم احکامات کے عادی بنے، ان کی پر بوجھ نہ لگے۔ وَلِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ بات پیچھے بھی گزری تھی، ہدم ورحمۃ وبشرا، اور پھر وہدن وبشرا للمسلمین، اور یہ قرآن حکیم مسلمانوں کے لیے رہنمائے ہادی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت کا سامان ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے احکامات کی تعمیل کریں، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا، اور مقام رضا جنت میں ان کو داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ تھا نسخ کا، اس کا جواب دے دیا جی۔ کیا نسخ کا نسخ کیا ما ننسخ من آیۃ ننسیھا، جی جی، تو قرآن مجید خود اس کو ذکر فرمایا نا، تو نسخ ہی ہے جی۔ دوسرا اعتراض جو مشرکین مکہ کی طرف سے قرآن مجید پر ہوا، وہ ایک محض الزام تراشی ہے، اعتراض نہیں ہے بلکہ ایک الزام تراشی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح نسخ کے معاملے میں مشرکین نے اس کو اللہ کی کتاب کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرار دیا کہ یہ خود لکھتے ہیں، خود بدلتے رہتے ہیں، اور اس کا بدلنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ خود کرتے ہیں، ایسے ہی کتاب الہی نہ ہونے کی ایک دلیل بے سند انہوں نے یہ بھی بنائی کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا، رومی غلام،
یعنی وہ عربی نہیں تھا، یورپ کا تھا. کسی طریقے سے وہ غلام بنا اور مکہ میں لا کر اس کو بیچ دیا گیا. وہاں وہ غلامی کی زندگی گزارتا تھا. وہ مسلکن مذہباً عیسائی تھا اور تورات انجیل کچھ نہ کچھ جانتا تھا. تو اسی علم کی نسبت سے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ہوگی. تو آپ کے پاس آنا جانا رہتا تھا. پھر آپ بھی کبھی کبھی اس کے پاس جاتے تھے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو وہ چونکہ پہلے سے واقف تو تھا، آپ کے بارے میں واقف رکھتا تھا، تو وہ مسلمان بھی ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو پھر آمد و رفت زیادہ ہوگی. تو اس کا نام یعیش یا اس کا نام بلعام یا کچھ اس قسم کا نام تھا اس کا بارہ. تو اس کے ساتھ آنا جانا تھا. اب اس آمد و رفت کو بھی بہانہ بنا کر مشرکین کا جناب یہ تو اس سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے سیکھتے ہیں. یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ تورات ان کا پڑھا لکھا ہے، تو یہ ان کا جو آنا جانا ہے نا، یہ اس سے سیکھ سیکھ کے یہ کتاب بناتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں. تو یہ ایک اعتراض انہوں نے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا جواب دیتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم بالیقین جانتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ، یہ مخالفین قرآن کہتے ہیں انما يعلم بشر، کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک آدمی سکھا جاتا ہے، ٹیچر آتا ہے، تو وہ ان کو سکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جھوٹ کا بھی کوئی سر پاؤں تو ہونا چاہیے. جس کو ٹیچر قرار دیتے ہیں بیچارے کی پوزیشن ہی کیا ہے؟ وہ تو خود غلام ہے، مسکین ہے. ٹھیک ہے وہ عیسائی اور تھوڑی بہت اپنی انجیل کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ بہت بڑا علامہ ہے اور بہت بڑا فاضل ہے. آخر غلام بیچارے کی علم کی رسائی کتنی ہو سکتی ہے؟ اور پھر ذرا اور دیکھیے، وہ غلام عربی النسل ہوتا تو بھی بات ہوتی. وہ عجمی ہے، غیر عربی ہے، عربی اس کی زبان ہی نہیں ہے سرے سے. وہ رومی ہے، اس کی زبان اور ہے. اور یہاں تو بیچارے نے تھوڑی بہت ضرورت کے لیے اس نے عربی سیکھی اور تھوڑی بہت وہ بولتا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ. جیسے کہ کوئی غیر ملکی آ کر اس ملک کی تھوڑی بہت زبان سیکھ لے جی، تو بیچارے کی بول چال کتنی ہوگی؟ محدود ہی ہوگی نا. تو اس کی تو عربی بیچارے کی محدود ہے، صرف سنی سنائی، اپنی زبان ہی نہیں. اور علمی مبلغ بھی یہ ہے کہ غلام بیچارے کی تعلیم کتنی ہوگی. جبکہ دوسری طرف سے جو کتاب آ رہی ہے یہ اپنی علمی شان میں اور اپنی زبان کے معیار کے لحاظ سے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. نہ تو قرآن مجید کے علوم کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی زبان کی کوئی مثال ہے. تو کیا ایسی بے مثال کتاب ایسے غلام سے حضور سیکھتے ہیں؟ یعنی کم از کم الزام لگاؤ تو بھی سوچ کے لگو. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اعجمی ہے، جس کی طرف تعلیم کی یہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے، غیر عربی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کی زبان کھلی ہوئی عربی ہے، واضح عربی ہے. اور عربیت کے سب سے بلند لیول پہ یہ زبان ہے، یعنی اتنی اونچے لیول کی زبان ہے کہ خود آل عرب اس کے سامنے دم بخود ہیں. تو قرآن تو ان عربوں کو جو نسلاً بعد نسل عربی ہیں اور جن کو اپنی زبان دانی پر ناز ہے، اور اسی ناز کی وجہ سے وہ باقی دنیا کو عجم کہتے ہیں، گونگے. عجم کا معنی کیا ہے؟ کہ بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے، ان کی تو کوئی زبان ہی نہیں، تو گونگے ہیں. تو جو اپنی زبان دانی پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ باقی دنیا کو وہ گونگا کہتے ہیں، تو یہ تو ان کی زبان کے اس معیار پہ کہ قرآن
بار بار ان کو چیلنج کرتا کہ یہ الزام ٹھیک ہے تو تم ایک صورت بنا کے لو، ایک صورت بنا کے لو. اور یہ چیلنج قرآن مجید میں کتنی جگہ ہے آپ کو بتایا ہے. کتنی جگہ ہے آپ نہیں بتائیں گے پھر. 4 جگہ ہے، 4 جگہ. پہلا چیلنج تو اسی کے بعد والی سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہ یہ کہ اگر یہ الزام ٹھیک ہے کہ کوئی ان کو سکھا جاتا ہے یا یہ خود اتنے لائق فائق ہیں کہ خود یہ بناتے ہیں. یہ دو ہی الزام تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں. یہ تو دوسرا الزام تو ایسا ہی ہے کہ کوئی سکھا جاتا ہے. سکھانے والے کی پوزیشن تو بتا دوں کیسا ہے. یہ عجیب بات ہے. استاد تو وہ کہ جس کے نام تک کا ہی پتہ نہیں ہے، اور شاگرد ایسا ہے کہ جو دنیا کو چیلنج کرتا پھرتا ہے. یہ کون سی استادی شاگردی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تو مثال ہی نہیں رہبر و رہنما ہونے کی، اور جس کے شاگرد تم کہتے ہو اس بیچارے کے نام کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ 3-4 تو اس کے نام پتہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. اتنا مجہول، اتنا نامعلوم کہ اس کا پتہ ہی نہیں، اور استاد ایسا ہے کہ دنیا میں چمک رہا ہے. یہ کون سی استادی شاگردی ہے پہلے بات. تو خیر ان دونوں الزاموں کا جواب اس کا تو بالکل آسان تھا کہ یہ دونوں کی زبان ہی میچ نہیں کرتی، دونوں کی زبان ہی میچ نہیں کرتی. اگر یہ الزام ہے کہ حضور بناتے تو پھر اس کے لیے 4 میں نے کہا چیلنج قرآن نے دیے. پہلا یہ کہ اگر اتنا ہائی پیمانے کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں ایک اکیلے، تو تم ایسا کرو سارے انسان بھی مل جاؤ، اور اپنے ساتھ ہو سکتا ہے تو سارے جنات کو بھی ملا لو، اور سارے انسان اور سارے جنات مل کر تم بھی ایک قرآن بنا لو، اتنی کتاب تم بھی بنا لو. تو فرمایا قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ ان سے کہہ دیجئے صاف لفظوں میں کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور تمام جنات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ قرآن جیسی کتاب بنائیں تو وہ سب مل کر بھی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کام پہ سب آپ پہ متفق ہو جائیں. یہ تو خیر بڑا چیلنج ہو گیا نا. پوری کتاب اور پوری 2 نیشن مل کے نہیں بنا سکتی، جن بھی انسان. پھر اس چیلنج سے نیچے اتر گئے. سورہ ہود میں ایک چیلنج دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، تو انہوں نے تو 114 صورتیں بنا ڈالی، تم 10 ہی صورتیں بنا لو. 10 مفتریات. وہ بھی قبول نہ ہوا. پوری کتاب کا بھی ہم نے قبول کیا کہ اچھا ہمیں موقع دے ہم بنائیں گے، اور یہ کہ 10 بھی نہ بنائی. پھر سورہ یونس میں اور سورہ بقرہ میں ایک سورت لانے کے 2 چیلنج ہیں کہ چلو 10 کو رہنے دو، اگر تمہارا اعتراض درست ہے تو ایک ہی سورت بنا لو، اور یہ کہ جس سے تم مدد لے سکتے ہو میں مدد لو اللہ کے بغیر. اللہ تو قادر، اس کی تو کلام ہے. تو وہ بھی اس کا جواب بھی نہیں آیا، نہ 10 کا آیا، نہ 1 کا آیا، نہ پورے قرآن کا آیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تو اور بھونڈے قسم کا اعتراض ہے. وہ تو چلو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عربی ہے نا، اور باپ دادا بھی فصیح و بلیغ تھے، اگرچہ انہوں نے کسی سے فصاحت بلاغت سیکھی نہیں، کہیں پڑھا لکھا نہیں، کہیں سفر نہیں کیے، چلو خاندانی لحاظ سے تو یہ ان میں کمال ہے. یہاں تو وہ بات بھی نہیں جو تم نے الزام لگایا ہے. ایک رومی عجمی جس کی زبان بھی عربی نہیں ہے اور علمی شان بھی ایسی ہے اور ویسے پوزیشن میں کہ غلام ہے، تو اس کا الزام لگاتے کہ ان سے سیکھتے ہیں. یعنی یہ الزام لگاتے ہوئے کچھ شرم حیا تو کرنی چاہیے.
لیکن شرم حیا ہو تو کرے. اور جو ضد اور عناد پہ آئے ان میں شرم و حیا ہوتی کہاں؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ. اب صورتحال یہ ہے کہ اتنی بات ہونے کے بعد اور ان کے لاجواب ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ حق کے سامنے جھک جاتے، اپنی غلطی مان لیتے اور ایمان لے آتے. لیکن جو لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے، عناد اور ضد کی وجہ سے، تو لا یہدیہم اللہ، جو اس سمت میں نہیں قدم اٹھاتے اللہ بھی ان کی رہنمائی نہیں کرتے. جو نہیں آنا چاہتا اللہ بھی اس کو گھسیٹ کے نہیں لاتے. لا یہدیہم اللہ. اور ضدی عنادی جو ہے نا وہ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی ان کو توفیق پھر آنے کی نہیں دیتے جو نہیں آنا چاہتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اصول یہ ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے میں کچھ نہ کچھ قدم اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ہم اس کو اپنے رستے کی رہنمائی کرتے ہیں. جو آتا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو گھسیٹ کے نہیں لاتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں دنیا کا عذاب تو یہ کہ یہ مخالفت کے چکر میں پڑے پڑے دنیا کی عیش بھی ختم ہو جائے گی، رات دن اسی چکر میں رہیں گے کہ حق کو دبائے لیکن حق کیسے بتائے، اور مرنے کے بعد تو مسلسل عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. کچھ نہیں، اس قسم کا جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ دروغ گو ہیں، یہی جھوٹے ہیں. یہ تو بات ہوئی پہلے استعاذے کی. قرآن سے استفادے کے لیے استعاذہ کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. ایک دوسری بات، پھر دوست اعتراضات کے جواب دیے کہ نسخ کیوں ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت اور بندوں کی سہولت کے لیے، یہ جواب. اور یہ کہ ان کو فلاں سکھاتا ہے کہ یہ سفید جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ سفید جھوٹ ہے. اور جو لوگ ضد اور عناد پہ آتے ہیں وہ اس قسم کے دروغ گوئی، اس قسم کا جھوٹ بولتے ہیں، اور کوئی حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہے اکراہ کا. یہ اس لیے کہ جو لوگ عنادی اور ضدی ہوتے ہیں نا، جو دلائل کے رستے سے نہیں مانتے، تو پھر وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں نا، خود بھی اور دوسروں کو بھی. جن کے ہاتھ میں دلیل نہیں ہوتی، جواز کی وجہ نہیں ہوتی، وہ رائے حق سے ہٹانے کے لیے کیا ہے؟ دھونس دھاندلی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ڈرانے دھمکانے کا رستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ دلیل تو ان کے پاس ہے نا. تو چنانچہ مشرکین مکہ اور مخالفین اسلام نے ان سوالات کا جوابات نہ دے سکنے کی صورت میں، کہ جواب تھا ہی نہیں ان کے پاس، تو وہی رستہ اختیار کیا جو ہمیشہ ایسے لوگ رستہ اختیار کرتے ہیں. اور وہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے کہ چلو ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، ان کو رائے حق سے ہٹاؤ، دلیل سے تو ان کو ہم لاجواب نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمیں لاجواب کر دیا. تو اب یہی صورت ہے کہ یہ رستہ. تو اس سلسلے میں آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، شروع زمانے کا پھر اگلے زمانوں کا، تو ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ مسلمان کتنے ظلم و ستم کا نشانہ ان کو بنایا گیا، کتنی ان پہ مشکلات آئیں.
تو اللہ تعالیٰ بہرحال جن لوگوں کو، باہمت لوگوں کو، توفیق لوگوں کو توفیق دیتے ہیں مشکلات جھیلنے کی، وہ تو بڑے اولو العزم لوگ ہیں. لیکن سب لوگ تو اولو العزم نہیں ہوتے نا، بڑی ہمت والے نہیں ہوتے. وہ کبھی کبھی دنیاوی مصائب ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں اسلام نے کچھ رعایتیں دی ہیں. ان رعایتوں کا یہاں ذکر ہے. اس میں ایک مسئلہ اکراہ کہ اگر کسی کو کفر پہ اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اس کی جان کو اب خطرہ ہے. کافر کہتا کہ اگر تو کفر نہیں اختیار کرے گا، کلمہ کفر نہیں پڑے گا تو تیری جان ختم کر دوں گا. جی تو کیا ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اکراہ کا معنی اسی مجبوری کا ہے کہ اتنی مجبور کر دیں کہ جان ہی خطرے میں ہو جائے. تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر زبان سے نکال دیا پر دل اطمینان میں ہے، دل میں اسلام ہی اسلام ہے، صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا تو اللہ نے اس کی رعایت دی ہے. یہ اضطرار کا مسئلہ ہے. اضطرار انتہائی مجبوری کو کہتے ہیں جہاں جان جائے. تو آپ کو پتہ نا اضطراری حالت میں حرام کھانا جان بچانے کے لیے بھی جائز ہے. جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہو جاتا ہے جان کا بچانا. تو اسی طریقے سے کفر اسلام کی بات زبان پہ لانے میں بھی اگر اضطرار کی کیفیت آ جائے اور ظالم مجبور کرے کہ نہیں کہے گا تو میں تجھے ختم کر دوں گا، اور اس میں بھی اتنی آگے ہمت نہیں ہے، اتنی زیادہ عزم نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے اور اس سے اس کا اسلام ختم نہیں ہوگا بشرطے کہ دل سے وہ اپنے اسلام پر مطمئن ہے. تو یہ ہے مسئلہ اکرام. اس قسم کی صورتحال شروع ہی اسلام سے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، لیکن ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہماری تاریخ میں ہے کہ کسی نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہو. شاذ و نادر، اکا دکا. لیکن ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ مسلمان جان پہ کھیل گئے، ہر قسم کا ستم انہوں نے برداشت کیا، لیکن انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان پہ نہیں لایا. جان چلی گئی لیکن کفر کا کلمہ. ایسے اولو العزم ہستیوں کی تو بات ہی کیا ہے، بہت ہے. لیکن اکا دکا واقعات ایسے بھی ہو کہ جان بچانے کے لیے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا گیا. ان حضرات میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، غالباً انہی کی وجہ سے ان آیات کا نزول بھی ہوا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ ایک مختصر سی مکے میں فیملی تھی. ایک بوڑھی ماں حضرت سمیہ، ایک بوڑھے باپ حضرت یاسر اور ایک ان کے جوان بیٹے حضرت عمار. یہ صادقین اولین مسلمانوں میں سے شروع میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے ساتھ بڑی وفا کی اور نبھایا، اور ظلم و ستم کے ان پہ پہاڑ توڑے گئے. بوڑھی ماں پر بھی، کیونکہ یعنی اس کمیونٹی میں ان کی زیادہ پوزیشن نہیں تھی، ان کے کوئی حمایتی لوگ نہیں تھے، تو ایسے لوگ زیادہ ظلم و ستم کا مشق بنائے گئے کہ جن کا کوئی دیکھ بھال کرنا. تو حضرت سمیہ پر بھی بوڑھی خاتون تھی، حضرت یاسر بوڑھے تھے، لیکن اتنا ان لوگوں کو ستایا لیکن نہ اس ماں کی زبان پہ کوئی کلمہ آیا نہ باپ پر. یہاں تک کہ ماں نے بھی جام شہادت نوش کیا، باپ نے بھی، شہید ہو گئے. اور شہید بھی کیا، تڑپا کے انہیں شہید کیا گیا. ایسے نہیں آسانی سے شوٹ کرنا تو آسان بات ہے. جنہیں سخت ترین تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے اور سارے دن کی دھوپ ان پہ پڑتی رہتی تھی، یہ تو مسلسل، اور پھر بالآخر ان کو شہید کیا. حضرت سمیہ کی شہادت تو بڑی دردناک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جی، کہ 2 اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر کے ان کے ساتھ ان کے پاؤں باندھ دیے، اور ابو جہل ظالم نے دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا تو بیچاری 2 لخت
ہو گئی، اور اس پر مزید مقام نازک میں اس نے برچھا بھی مارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے شہادت گوارا کی، لیکن کلمہ، یہی حال حضرت یاسر کا تھا۔ کبھی کبھی دونوں میاں بیوی کو گرم ریت پہ کھڑا کر دیتے جی، اور سارا دن گزرتا۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دونوں بیچارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر کی فیملی صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عملی قدم ان کے چھڑانے کے لیے کیا ہو کہ چلو میں تمہاری سفارش کروں گا، یا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، یا ان کے لیے کرنے ظالموں کے لیے بد دعا کروں۔ اس لیے صبر کرو، صبر کرو۔ وہ بھی ایسے تھے کہ حضور کتنا صبر کریں گے ہم، جیسے کہ ہم کہنا جی کتنا صبر کریں گے، بھائی جتنا کرو گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو ان دونوں نے تو جان دے دی اور کلمہ کفر، لیکن حضرت عمار ایک دفعہ اتنے مجبور کر دیے گئے کہ بس اب ان کی برداشت جواب دے گئی، اور ان کی زبان سے گستاخی کا کلمہ نکل ہی گیا۔ اس وقت تو نکل گیا اور جان بچ گئی، لیکن فوراً پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں کہ آقا بس آج تو کیا کروں، آج تو بہت صورتحال ایسی تھی اور ایسا کلمہ۔ آقا نے فرمایا کہ دل کی حالت کیا تھی؟ جی دل تو ماشاءاللہ بالکل اطمینان میں ہے، بھرا ہوا ایمان سے، اور منہ برابر اس میں فرق نہیں آیا، صرف زبان سے کلمہ نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں، اور آپ نے فرمایا ان عادوا فعود، آئندہ بھی ایسی صورت پیش آ جائے تو کوئی بات نہیں، کہہ دیا کر اس کی اجازت، لیکن دل کا خیال کرنا کہ وہاں پر کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو اسی رعایت کو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اللہ کا انکار کرے، کفر کلمہ کفر بولے، ایمان کے بعد مومن ہونے کے بعد کلمہ کفر کہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور زندگی کے تمام نیک اعمال ایک کلمہ کفر سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دو کلمے بڑے عجیب ہیں جو پوری زندگی کو صاف کر دیتے ہیں۔ کلمہ ایمان کفر کی زندگی کو دھو دیتا ہے، کہ کتنے ہی جرائم کیوں نہ کیے ہوں، پوری زندگی جرائم سے عبارت کیوں نہ ہو، کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام میں آیا تو پچھلا سارا معاملہ بے باک ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی 100 سال عبادت کرتا رہا، مسلمان رہا، آخر میں کلمہ کفر بول دیا تو ساری نیکیاں برباد، حبطت اعمالہم، حبطت، سب اعمال ضائع۔ یہ دو کلمے اپنی جگہ میں بڑی اہمیت کے ہیں۔ کلمہ کفر ساری نیکیوں کو پامن پھیر رہا، کلمہ اسلام سارے کفریات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جس نے کفر کیا، کفر کا کلمہ بولا ایمان کے بعد، تو یعنی یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہاں الا من اکرہ، مگر جسے اس کلمہ کے پڑھنے پہ مجبور کیا گیا، وہ قلب مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا، دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، صرف زبان سے کلمہ نکل گیا، تو اس کی اجازت۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس نے اپنا دل اور اپنا سینہ بھی کفر کے لیے کھول دیا زبان کی طرح، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب اور غصہ ہے کہ وہ پھر کافر ہو گیا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ تو گویا اس آیہ کریمہ میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ جان بچانے کے لیے جیسے حرام لقمہ کھانے کی اجازت ہے، تو جان بچانے کے لیے صرف زبان سے کلمہ کفر کی ادائیگی کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔
اب یہاں چند ایک مسائل یہ بھی دیکھیے. یہ تو اپنی جان کا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کلمہ کفر کے لیے نہیں، ایک اور گناہ کے لیے، گناہ یہ ہے کہ فلاں آدمی کو قتل کر ورنہ میں تجھے قتل کرتا ہوں، فلانے کو قتل کر ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں، تو یہاں اجازت نہیں ہے کہ اس کو قتل کرے اپنی جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ جتنی قیمتی اس کی جان ہے اتنی اس کی بھی ہے. یا خود قتل ہو جائے اس کو نہیں کرے گا، یہ اجازت نہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ یہاں جانیں دونوں کی محترم ہیں. ایک دوسرا یہ کہ ایک شخص مجبور کرتا ہے کہ دوسرے کا مال اٹھا لے، مال لوٹ لے، فلانے کے مال کو نقصان پہنچا لے، اس کی گاڑی کو جلا دے میرے سامنے، یا اس کی گاڑی کو بھگا لے میرے سامنے، یا اس کے مکان کو جلا دے، کچھ بھی مالی نقصان، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں جان بچانے کے لیے اس کا مالی نقصان کر لے، اس لیے کہ اس کا تاوان بعد میں ہو سکتا ہے. جان بچ گئی تو کسی نہ کسی طریقے سے کما کر یا کسی کے تعاون سے اس کا مالی نقصان پورا کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے وہی شخص معاف کر دے بعد میں کسی وجہ سے، مطلب کہ اس کی تلافی ہے، اس کی تلافی ہے، اور مال کی پوزیشن جان کے مقابلے میں کم ہے، تو دوسرے کا مال صرف کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن دوسرے کی جان نہیں ضائع کی جا سکتی اپنی جان بچانے کے لیے. اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے کو مجبور کرتا ہے کہ فلاں خاتون سے بدکاری کر ورنہ تجھے مارتا ہوں، تو یہاں بھی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، بدکاری نہیں کرے گا، اس لیے کہ مسلمان خاتون کی عزت بھی اتنی ہی بڑی قیمتی ہے جتنی خود تیری عزت ہے. تو مسلمان کی جان اور اس کی عزت کی خاطر جان نہیں بچائے گا، لیکن مال کی وجہ سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے اس میں کے مسئلہ. باقی میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تاریخ میں شاذ و نادر ہی ایسے صحابہ کے اندر تو یہ ایک واقعہ آیا تھا جس پہ آیت نازل ہوئی، ورنہ ایسے واقعات نہیں. جان پہ کھیلنے کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی. حضرت بلال کو دیکھیے رضی اللہ عنہ، کتنا تختہ مشق بنایا مکہ والوں نے، لٹا کر سارا دن اوپر پتھر رکھ دیتے تھے پیٹ میں، سارا دن گرمی میں لیٹے، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے، صرف اس لیے کہ ایک دفعہ اپنی زبان سے آقا کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دے، بچ جائے گی. پوری زندگی مکہ کی انہوں نے اس طریقے سے گزاری، لیکن کبھی بھی ان کی زبان سے یہ کلمہ نہیں ادا ہوا. آخر گوشت پوش کے انسان تو وہ تکلیف تو ان کو بھی تو ہوتی تھی نا، لیکن نہیں، یہ اولو العزم لوگ ہیں. اللہ نے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنی قوت ان کو دی تھی ایمان کی کہ وہ ایمان کے مقابلے میں ہر کچھ گوارا کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت خباب اولین مسلمانوں میں سے ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے، اور یوں وہ غلام تھے ایک خاتون کے، اور ان سے وہ لوہار کا کام لیا کرتی تھی. دن بھر بھٹی کے سامنے بیٹھ کے لوہا گرم کرتے، کوٹتے، اوزار بناتے تھے. جب یہ مسلمان ہو گئے تو مشرکہ مالکہ کب برداشت کرتی تھی؟ وہ آ کر بھٹی کے پاس کہتی تھی لیٹ جا، الٹا لٹا کر سلگتا ہوا گرم لوہا، سلگتا ہوا لوہا اٹھا کر پیٹھ پہ رکھ دیتی تھی. خباب یا ہمارے دین پہ آ جا، نہیں تو یہاں سے ہٹنا ہی، حرکت نہیں کرنی. خباب پڑے ہیں، سرخ لوہا ان کی پیٹھ پہ خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پیٹھ پہ بڑے بڑے گڑے پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ جھیلا، لیکن کلمہ نہیں زبان پہ ہے. اور
دردناک صورتحال. حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ یمامہ گئے. یمامہ میں ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، جس نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. جھوٹا، یہ پہلا جھوٹا شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا. یہ حضور سے ملنے کے لیے آیا بھی تھا کہ میرے ساتھ آپ صلح کر لیں جی، اور نبوت کو تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی آپ اس ایریے کے نبی ہوں، میں آپ کو مان لیتا ہوں، اس طرح کی نبوت آپ ہماری مان لیں. تو آقا نے فرمایا کہ یہ تو بڑی بات کرتا ہے. آپ نے تنکا اٹھا کے بتایا کہ اتنا تنکا بھی تجھے دینے کے لیے روادار نہیں ہوں، تو تو بڑی باتیں کرتا ہے، اور یہ کوئی میری جاگیر ہے نبوت تیرے ساتھ تقسیم کروں گا. اچھا، بہرحال زندگی میں ایسا رہا، اور وفات کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب تو میدان خالی ہے تو میں ہی میں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حوصلہ دیا، ابوبکر صدیق کو، تو اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کا خاتمہ ہوا فتنے کا. تو ایک دفعہ اسی دور میں یمامہ میں ایک مسلمان خبیب بن زید رضی اللہ عنہ چلے گئے، تو اس کا ایریا تھا، تو پکڑے گئے، پکڑ کے اس کے سامنے پیش کیے گئے کہ یہ بھائی تو عربی ہے، مسلمان ہے. تو پیش کیے گئے تو اس نے اپنے پاس بٹھا کر کہا خبیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہا الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. کہا میرے بارے میں؟ کہا انتہائی جھوٹا آدمی. کہا مجھے بھی نبی کو؟ کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے کہ کہا پتہ ہے تو کس کے چنگل میں ہے، کس کے ملک میں ہے؟ یا تو میرا راج ہے اور میرے پاس بھی بیٹھا جی. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتا تیرے بارے میں. اس نے کہا پھر پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جو نکلے. کہا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں تیرے زندے کے پیس پیس کر کے آگ میں ڈالوں گا، ایک دم نہیں ماروں گا، ایک دن نہیں ماروں گا، تلوار سے، بندوق سے تجھے بٹھا کر تیرے اعضاء کاٹوں گا، ایک ایک عضو کاٹوں گا. اس نے کہا جو چاہتا ہے کر لے. یہی عقیدہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، تو بالکل جھوٹا ہے. یہ دھمکی نہیں تھی، بلکہ اس نے عملی طور پہ ایسا کیا جی. ان کو بٹھایا، ان کی ایک انگلی کاٹی، آگ میں ڈالی. کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا اب بھی وہی ہے. دوسری، تیسری، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، ٹھیک ہے نا، اور آنکھ، ایک ایک عضو پاؤں وغیرہ کاٹ کاٹ کے پھینکتا ہے. اب کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ اب بھی وہی ہے. سارے اعضاء کٹ گئے، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے. سب اعضاء کٹ گئے، آنکھوں کے سامنے آگ میں جھونک دیے گئے، لیکن آخری سانس تک انہوں نے یہی کہا کہ جو پہلی بات کہی تھی نا وہی ہے. شہید ہو گئے، اس دردناک شہادت سے شہید ہو گئے، لیکن زبان پہ کلمہ کفر، کلمہ گستاخی نہیں آیا. یہ تو تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، تاریخ بھری پڑی ہے. اور حضرت خبیب زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن دونوں کو ایک دن ہی میں سولی پہ لٹکایا گیا، مکہ والوں نے لٹکایا، ان کو بھی یہی کہا آخر موقع میں کہ خبیب، زید، کیا یہ بات تمہیں پسند نہیں کہ اس وقت جہاں تمہیں لٹکایا جا رہا ہے تم نہ ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہیں ہوتا، تمہاری جگہ تمہارے مہربان ہوتے، تو کیا خیال ہے؟ دیکھو اب کفر کی جھرمٹ میں ہیں، گرفتار ہیں، اور سزا کے لیے لے جایا جا رہا ہے. آنکھوں کے سامنے لکڑی لٹک رہی، اس میں لٹکا کے ان کو تیروں کا نشانہ بنانا ہے، سامنے سب کچھ چند لمحوں میں ہونا ہے. فرماتے تھے تم نے تو بڑی بات کہی ہے، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم اطمینان سے اور ان کی پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. ہمیں تو یہ بھی گوارا ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں، تم کرو اور ہم بیٹھ کے دیکھیں. یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں.
تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو سیراب کیا جی، اپنے خون سے، اپنے پسینوں سے اور اپنی ساری خواہشات سے. آج ہمارے پاس اسلام ہے. یہ اولو العزم لوگ تھے، یہ اولو العزم لوگ تھے، با ہمت لوگ تھے، با توفیق لوگ تھے. اللہ ان کی عزم و ہمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہم تو پتہ نہیں 2 پیسے پہ بک جاتے ہیں، 2 ٹکوں پہ ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں. یہ لوگ تھے جنہوں نے کام کیا. حالانکہ شریعت نے اجازت دی تھی کہ جان بچانے کے لیے کر سکتے ہو، لیکن نہ کرو اور جان پہ کھیل جاؤ، یہ عزیمت ہے. اور جان بچانے کے لیے کہہ دو تو رخصت ہے، لیکن رخصت کو چھوڑا، عزیمت کا رستہ اپنایا. عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ عنہ دوران جہاد، جب رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، تو گرفتار ہو گئے، اور کچھ ان کے اور کئی ساتھی بھی گرفتار ہو گئے. گرفتاری کے بعد ان کو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بعد خود بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. یہ ان کے آفیسر تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ، اپنے ساتھیوں کے. تو بادشاہ نے پہلے تو ان کو لالچ دی کہ دیکھو تم عیسائیت اختیار کر لو، اب ویسے بھی تم ہمارا قیدی ہو، گرفتار ہو، تو ایک یہ کہ قید سے رہائی میں لگی، مزید یہ کہ میں عہدہ اور منصب بھی اپنی حکومت میں تجھے دے دوں گا. لالچ. بلکہ آگے بڑھ کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بھی تجھ سے کر لوں گا. یہ لالچ کر سکتا. انہوں نے کہا کہ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیسی باتیں کرتے، ایسا قطعا لو سوچ بھی نہیں سکتے. اب ترغیب کے بعد ترہیب کا رستہ. اچھا اگر ایسا نہیں کرو گے تو بچ کے جا پھر بھی نہیں سکتے ہو، پتہ پھر میں سزا دوں گا اور جان جائے گی. کہ جا سکتی ہے، اس میں کیا بات. اور اس نے باقاعدہ پھر ایک بہت بڑا تانبے کا یا لوہے کا دیگ آئل سے گرم کیا، کہا دیکھو اس میں ڈال دوں گا، کوئی بات نہیں. پھر ایک ساتھی کو ڈال بھی دیا، اور ڈلتے ہی ابلتے تیل میں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، کہا دیکھا یہی حشر آپ کا بھی ہونا ہے. پھر بھی ٹس سے وزن کم ہو جائے، کوئی بات نہیں. اور پھر کچھ ان کو آزار کتنے بجے ہوگی، 35. پھر تو بات نہیں، یہ تو لمبی بات ہے، تو میں اس کو اسٹاپ کر دیتا ہوں، تو اگلے پروگرام کے ساتھ اس کو شروع کر جائیں گے. تو بہر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان مستحکم ہو، اور اللہ تعالی ہمیں رائے عظیمت پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو حق تعالی شانہ سب مسلمانوں کو اس وقت جو پریشان حالے ہیں، اللہ تعالی سب کی پریشان حالی کو دور فرمائے، سب کو وصل اللہ سے ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.